सबसे पहले हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये अबू लहब वो कौन सी शख्सियत थे और उनका क्या किरदार था, उनके हवाले से सबसे पहले आपसे। असल में इस्लाम जो है दो तरह से रिश्ते जोड़ता है। एक ब्लड रिलेशन है जिसे हम खूनी रिश्ता कहते हैं, और एक नज़रियाती रिश्ता है। इस्लाम खूनी रिश्ते को सानवी हैसियत देता है और नज़रियाती रिश्ते को अव्वली हैसियत देता है। आप यूँ देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका अपना सगा बेटा लख्त जिगर खूनी रिश्ता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी खूनी रिश्ता समझ कर ही अल्लाह से सवाल किया कि तेरा तो वादा था मैं तेरे अहल को बचाऊंगा, इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा तो मेरे अहल से है। और अल्लाह ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल से नहीं है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ब्लड मौजूद है, खूनी रिश्ता है, लेकिन अल्लाह कहता है तेरे अहल से नहीं। मैं नहीं मानता, इसलिए कि अहल होने के लिए खूनी रिश्ता ज़रूरी नहीं है, नज़रियाती रिश्ता ज़रूरी है। क्या कहना है? तू एक मुवाहिद है, मेरे दर के सिवा कहीं जाता नहीं है, वो मेरे दर पे आता नहीं है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और बाप की नज़रों के सामने अल्लाह ताला ने उनके लख्त जिगर को गर्क कर दिया, और यहाँ तक तंबीह फरमा दी कि फ़ला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्म। ऐ हबीब, आप आज के बाद ऐसी बात का कभी मुझसे सवाल न करना जिसका तुझे इल्म नहीं। इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। हालांकि नबूवत इल्म का पहाड़ होता है, समंदर होता है। अल्लाह ने कहा कि अगर तू दोबारा इस तरह का सवाल करेगा तो नबूवत के इस समंदर से और इस पहाड़ से तुम्हें हाथ धोने पड़ेंगे। तो असल जो चीज़ है वो नज़रियाती है। अबू लहब का पहले जो रिश्ता अल्लाह के रसूल से मौजूद था वो खूनी रिश्ता था। अच्छा। और अबू लहब के भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो पहले वफ़ात पा चुके थे। अच्छा। यानी अबू लहब आपके चचा हैं। अच्छा, ये सगे भाई हैं? जी, सगे भाई। अच्छा। अबू जहल को भी लोग कह देते हैं, लेकिन वो नहीं है सगा, लेकिन अबू लहब जो है वो ये सगे देते हैं। और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, जिस तरह अब्दुल्ला है। अब उस एतबार से अबू लहब ने आपके इस उम्र तक आपका बड़ा साथ दिया, और इससे बढ़कर तो अबू तालिब ने साथ दिया। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा पाला जैसे वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी, इस तरह पाला। बेशक। जब रसूलुल्लाह सल्लम की विलादत बासआदत हुई, आपके वालिद तो पहले से फौत हो चुके थे, गोया आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। अबू लहब की एक लौंडी थी जिसका नाम सुवैबा था। उस लौंडी ने आकर अबू लहब को ख़बर दी कि अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। और अरब कल्चर के मुताबिक ये रिवाज था कि जब भी कोई खुशखबरी सुनाने वाला किसी को खुशखबरी देता तो उसके पास कोई भी चीज़ होती वो उसको गिफ्ट ज़रूर देता था, खुशखबरी सुनाने वाले को। अबू लहब एक मालदार आदमी था, तो जब सुवैबा ने आकर ये कहा कि अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब को इतनी खुशी हुई कि मेरे मरहूम भाई के घर में अल्लाह ताला ने यह खुशी दी है। तो उसने खुश होकर उस सुवैबा को आज़ाद कर दिया, ऐसे उंगली का इशारा किया, जा तू आज से आज़ाद है। ये उसकी आज़ादी गोया गिफ्ट था उसको, कि तूने मुझे एक अच्छी खबर सुनाई है तो हमारी तरफ से ये तुझे गिफ्ट है। फिर कुछ दिन सुवैबा ने आपको दूध भी पिलाया। अच्छा। दूध भी पिलाया, ये हज़रत हलीमा से पहले की बात है। सही है। तो ये खूनी रिश्ते का जो प्यार था ये एक अलग चीज़ थी, और ये बरकरार रहा जब तक के नज़रियात में कोई ऐसी भिनक नहीं बीच में आ गई कि भी इनके और मेरे नज़रियात जुदा जुदा हैं। ठीक। जब तक ये बात नहीं आई तब तक गाड़ी बिल्कुल पटरी पे सही चलती रही।
حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجایا اور اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں سے ڈرانے کا، دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیجیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر ہم یہ اس بات کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ابو لہب اتنی جو ہے وہ پرسنل دشمنی کے اوپر رسول اکرم جی وہ نظریاتی فرق اب پیدا ہونے والا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کہا کہ حبیب اس طرح کمبل اوڑھ کے پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور ڈرانے کا آغاز بھی کہاں سے کیجیے؟ انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے شروع کیجیے، یعنی اپنے گھر سے شروع کیجیے دعوت۔ اور یہ دعوت دین کا بہترین اصول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر پہ پردہ ڈال کے دوسروں سے دعوت اور تبلیغ کا آغاز، تو ایسا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو داڑھی نہیں رکھتا، تو یہ کام نہیں کرتا۔ وہ میرے گھر میں کیا ہے یہ میں اس سے چشم پوشی کر لیتا ہوں۔ یہ قرآنی دعوت اصول کے بالکل خلاف ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اپنی دعوت کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے، چونکہ جو دائی ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے لیے ایک نمونہ بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ اگر میرے اندر ہزاروں عیب ہیں اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بولوں کہ جو بھی کسی کے پیسے نہیں کھایا کرو، اور مجمع میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے پہلے میرے وہ 10 روپے تو واپس کر جو پرسوں لیے تھے، تو میری اس دعوت پر سارا پانی پھر جائے گا۔ بالکل۔ تو اس لیے دعوت کا آغاز خود سے اور اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے وہی کیا۔ پہاڑ کی کوہ صفا، مکہ کا پہاڑ تھا، اس کے اوپر صفا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور آپ کے الفاظ بھی یہی تھے، یا معاشر قریش۔ حالانکہ آپ نبی تھے پوری دنیا کے لیے، اور قرآن نے وہ بھی کہلوایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ بالکل۔ لیکن آج چونکہ حکم اپنوں سے ہے تو اس لیے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریشیو، سارے چوٹی پہ جمع ہو گئے، چونکہ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی نیک نامی سے، آپ کی صداقت، دیانت، امانت، حسن سیرت، اس سے اتنے متاثر تھے کہ وہ آپ کے بلاوے پر سارے بھاگتے چلے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، ابو لہب چچا ہے لیکن آیا ہے۔ اب وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے آغاز سے پہلے خود کو اپنے رشتہ داروں کی عدالت میں خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے اب یہ آپ ان کے سامنے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ 40 سال کی عمر تک آپ پہنچے کھڑے ہیں، اور یہ سب ان کی نظروں کے سامنے۔ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ میری اس زندگی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہمیشہ سچا ہی پایا، سچ کے سوا آپ کے دامن میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ گویا ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو نعوذ باللہ آپ کے کسی عیب کی طرف اشارہ کر سکتا، اس لیے کہ آپ کا دامن عیبوں سے پاک تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرے اپنے اب مجھ پر اعتماد کا اظہار کر بیٹھے ہیں، اب آپ نے دوسرا سوال کیا۔ یہ ایک نفسیاتی طور پر ان کو مائل کرنا تھا اس طرف۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ انہوں نے، حالانکہ وہ چوٹی پہ بیٹھے ہیں اور نیچے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کوئی لشکر نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر آپ کہیں گے لشکر ہے نیچے ہم اس کو مانیں گے۔ یعنی اعتماد کی بالکل آخری حد ہے۔ کیا کردار ہے۔ اب یہ اعتماد ٹوٹا کیسے؟ اتنا بڑا اعتماد ٹوٹا کیسے؟ جب آپ نے یہ دونوں گواہیاں لے لیں اپنے بارے میں بھی، اور یہ بھی کہ میرے بات پہ ان کو کتنا اعتماد ہے کہ لشکر میں بولوں تو
مانو گے؟ بولے مانیں گے۔ اب آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم صرف اللہ واحد لا شریک کا کے معبود ہونے کا اقرار کر لو، اور فلاح پا جاؤ۔ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور تملک العرب والعجم، عجب اور عرب کی سارے خزانے اللہ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ واہ، تمہیں اللہ وہ سلطنت، وہ تمکنت، وہ بادشاہت، وہ مملکت اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈالے گا کہ تم یقین نہیں کر سکو گے۔ اب اس وقت جب چونکہ وہ نظریاتی فرق تھا، بتوں کے پوجنے والے، بیت اللہ میں بھی بت رکھنے والے، سب کچھ سارا سسٹم ان کا اس دعوت سے ان کو گرتا نظر آیا کہ اس سے تو ہماری چودراہٹ ہی شاید خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس نے ابو لہب نے سب سے پہلے پہل کی اور گستاخی کے یہ کلمات کہے، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، الہذا جماعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ کہ اکبر۔ کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اللہ رب العالمین کی عجیب شان ہے، جس بندے سے پیار کرتا ہے نا، ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی اس گالی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔